السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و حضرات اور دوستو احباب، آج کا ٹاپک ہے ہمارا بدعت کیا ہے۔ بہت سے لوگ، بہت سے علماء، لاکھوں کروڑوں کی آبادی جو گمراہ ہو گئی ہے، وہ صرف ایک نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئی ہے، کیونکہ دو چار کتابیں پڑھ کر کچھ کم عقل لوگ سڑکوں پر نکل جاتے ہیں اور مسجدوں کے مبلغ بن جاتے ہیں اور لاکھوں کی بھیڑ میں کھڑے ہو کر یہ ڈائریکٹ بیان کرتے ہیں کہ فلاں چیز بدعت ہے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ کچھ بھی اگر نیا دکھا اسلام میں تو یہ جھٹ بول دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور اس کے اوپر حوالہ کیا لگاتے ہیں؟ حدیث کا، جو کل بدعت ضلالہ، جو حدیث مبارکہ آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی، یعنی کہ ایک بھی بدعت اسلام میں نہیں چلے گی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، جو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تو یہ تو ظاہر بات ہے بھئی بدعت ہوئی۔ اب عام عوام جو ہیں، جو کم پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے ڈگری اسلام کی حاصل نہیں کی ہے، پڑھائی نہیں کی ہے، تو وہ یہ ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ یہ حدیث سن کر ڈر جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور رسول سے ڈرتے ہیں، اور یہ گمراہ کرنے والے ان کے ڈر کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ایسا پیش کرتے ہیں کہ اسلام میں ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ جب یہ حدیث سناتے تو عام بندہ جو ہے گھبرا جاتا ہے، کیونکہ کوئی پسند نہیں کرتا کہ ہم جہنم میں جائیں، کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ جو مومن ہے، مسلمان ہے، اسلام میں، بھلے وہ کسی فرقے کا ہو، لیکن وہ یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ میں جہنم میں جاؤں، اور یہ اسی بات کی دھمکی دے کر غلط آؤٹ آف کانٹیکس آیت اور قرآن کی آیت اور حدیث سے پیش کر کے، آؤٹ آف کانٹیکس، یعنی اس چیز کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے وہاں پر، اس میں یہ گھسیڑ کے اور یہ اپنی مرضی بیان کر دیتے ہیں، جس سے امت گمراہ ہو جاتی ہے۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عید میلاد، پیدائش کے دن خوشیاں منانا، گلی میں جلوس نکالنا، نہا دھو کر نئے کپڑے پہننا، بچوں کو جو ہے چاکلیٹ بانٹنا، سڑک چلنے والے نئے نئے لوگ، انجان لوگوں کو شربت بانٹنا، خوشبو لگانا، وغیرہ وغیرہ، خوشیاں منانا۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں نیا عمل ہے، کیونکہ پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں یہ نہیں ہوا، تو اب یہ نیا ہو گیا، اس لیے یہ نیا ہے تو بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی، ایسے ڈراتے ہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں خود بول رہا ہوں، صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی عید میلاد اس طریقے سے نہیں منائی، پھر امت نے نئے نئے طریقے، اس میں جو گلی میں جو گلیاں سجانا، منڈپ لگانا، لائٹنگ لگانا، فرارے لگانا، جھنڈے لگانا، جھنڈے لہرانا، حضور کے نام کے نعرے لگانا، ان کے نام سے نعتیں پڑھنا، ان کی شان بیان کرنا، خوب جشن منانا نبی کا نام لے کر۔ کئی میں اکا دکا جو کچھ غلطیاں ہوتی ہوں گی لوگوں سے، جیسے جھنڈے پر کوئی پیر رکھ دے یا کوئی بیٹھ جائے، کوئی جاہل، یا جھنڈا کوئی گرا دے نیچے، کچھ ہوتا ہے، کئی میں کروڑوں میں ایک آدھی جگہ یہ حادثہ ہو بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سوال ہو رہا ہے کہ جب یہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، ان کے زمانے میں لائٹ نہیں تھے، کمکمے نہیں تھے، لائٹنگ نہیں کی تھی، تو پھر آپ لائٹنگ کر رہے ہو، کمکمے لگا رہے ہو، تو پھر آپ جو ہے بدعت کر رہے ہو، کیونکہ اسلام میں نیا عمل ہے، ظاہر بات ہے، نیا عمل ہے، اور نیا عمل بدعت ہے، اور بدعت جو ہے گمراہی ہے۔ جبکہ بدعت بولتے یہ جاہل، یہ خود گمراہ ہے، یہ بدعت بولتے ہیں، بدعت، جبکہ اس کا نام بدعت ہے، ٹھیک ہے۔
اب آگے چلتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ صحابہ نے نہیں کیا تو پھر ظاہر بات ہے ہم کریں تو بدعت ہی ہوگا. لیکن بدعت کہتے کسے ہیں اسلام میں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور بھی سبھی ٹاپک پر، شرک کے ٹاپک پر اور بہت سارے ٹاپک پر میری ویڈیو آنے والی ہے. بدعت کہتے اسے ہیں کہ اسلام میں کوئی نئی چیز ایڈ کر دینا. اسلام میں کسی نئی عمل کو ایڈ کر دینے کو بدعت کہتے ہیں. تو کوئی تو یہ کہے گا کہ کیا آپ نے اسلام میں ایڈ نہیں کیا؟ ربیع الاول پر کمکمے لگانا، لائٹنگ لگانا، فرارے لگانا، جھنڈے لہرانا، خود اپنے آپ سے بدعت بھی ثابت کر رہے ہو کہ ہم بدعتی ہیں اور بدعت نہیں بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے. کسی بھی دھرم کا یا دیش کا ایک قانون ہوتا ہے. ہر دھرم میں اپنے اپنے قانون ہیں. اسلام کو اسلام کے نظریے سے اگر سمجھنے بیٹھے تو اسلام کا ایک قانون ہے. جیسے چور کی سزا کا قانون ہے ہاتھ کاٹ دو. زنا کرنے والے کی سزا کا قانون ہے کہ اسے جو ہے یہاں تک گاڑ دو اور پتھر سے مار مار کے اس کی سزا موت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح قانون ہے اسلام کا. یہ قانون کی پہلے معلومات لیں، اس کے بعد کسی کو بدعتی، مشرک، کافر، جو بھی آپ کو کہنا ہے پہلے قانون کی معلومات لیں. بدعت کا ایسا قانون ہے کہ اسلام میں جو نیا عمل جس نے ایڈ کیا اس نے بدعت کی، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی. تو بدعت کہتے اسے ہیں جس کو اسلام میں ایڈ کر لیا جائے، یعنی کہ اس کا نام فرض قرار دیا جائے کہ 12 ربیع الاول. اس فرقے کے لوگ یہ گھوشت کر دے کہ 12 ربیع الاول منانا فرض ہے یا تو سنت ہے یا تو واجب ہے. اب اگر اس کو گھوشت کر دیا جائے مطلب یہ اسلام میں آ گیا، اس کے اوپر قانون بن گیا اور یہ اسلام میں ایڈ ہو گیا. جب یہ ایڈ ہو گیا تو پھر یہ اسلام میں لے لیا گیا اسے. تو جب جا کر اس پر قانون لگے گا کہ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے. اور اس پر آج کے لونڈے جو تفسیر یا ترجمے کرتے ہیں کہ بدعت بالکل چلے گی نہیں، جبکہ 1400 صدی گزر گئی. امت کا اس پر اجماع ہے کہ بدعت کم از کم 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک بدعت سیئہ اور ایک بدعت حسنہ. شرک کی 3 سے 7 قسمیں ہوتی ہیں لگ بھگ. تو بندے کی قسمیں ہوتی ہیں، ایمان کی قسمیں ہوتی ہیں، اور جنت میں جائیں گے تو ہمارے درجات کو بھی قسمیں ہوں گی، الگ الگ درجات ہوں گے. یہاں ایمان کے درجات الگ ہوں گے، یہاں الگ الگ ٹائپ کے درجے کے بندے ہوں گے، اور جنت میں الگ الگ مقامات ہوں گے، وہاں بھی درجے ہوں گے، قسمیں ہوں گی. قسمیں جیسے اللہ نے انسان بنایا، انبیاء کو بھی، صحابہ کو بھی، اولیاء کو بھی، اور ہم جیسے عام لوگوں کو بھی. لیکن اس میں قسمیں ہیں. کسی کو نبی بنایا، کسی کو صحابی بنایا، کسی کو ولی بنایا اور کسی کو عام انسان بنایا. سب کو اگر ایک لکڑی سے تم ہکالو گے تو یہ تو قاعدہ نہیں ہے. دنیا کا ہی نہیں ہے، اسلام کا بھی نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے. تو یہ بدعت اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس کو اسلام میں ربیع الاول منانا یہ اسلام میں ایڈ نہیں کیا گیا. اس کو نہ فرض کہا گیا، نہ واجب کہا گیا، نہ سنت کہا گیا. پھر کہا کیا گیا؟ یہ سوال آتا ہے کہ جب فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے تو پھر کیا ہے بھائی؟ یہ کر کیوں رہے ہو آپ؟ تو یاد رکھیں، علماء جانتے ہیں، آپ اپنے علماء سے پوچھیں. ایک عمل ایسا بھی ہے اسلام میں، قانون ہے اسلام کا. ایک عمل ایسا ہے جس کو کہتے ہیں مستحب. اس عمل کا نام ہے مستحب. اپنے من سے اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہو اسلام میں اور اس کو فرض، سنت، واجب نہیں بول رہے ہو، اپنی خوشی سے کچھ اچھا کر رہے ہو جس سے اسلام کو نقصان نہ ہو، فائدہ ہو، تو وہ عمل بنے گا مستحب. یعنی کرے تو نیکی نہیں، نہیں کرے تو گناہ نہیں.
لیکن ہمارا یہ ماننا ہے، میرا خود کا پرسنلی ذاتی رائے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا بھلے ہی صحابہ نے منایا ہو، کسی نے نہیں منایا ہو، لیکن جس کے دل میں خوشی بھی آ گئی ان کی پیدائش کی، تو بھی سرکار سے بات کریں گے۔ اور صفات اتنا بڑا ہتھیار ہے مومن کا کہ بندہ کتنی بھی کوئی بھی عبادت اگر اس سے بائی غلطی اگر ترک ہو جائے، بائی غلطی کسی وجہ سے اس کی عبادتیں ترک ہو جائے، سرکار اسے بچا لیں گے۔ حالانکہ جان بوجھ کے گناہ کرنے والے کا جو ہے الگ میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی سنی بدعت نہیں کرتا، کیونکہ بدعت کہتے اسے جسے اسلام میں وہ فرقے کے علماء لکھ کر اعلان کر دے کہ آج سے یہ جو ہے اسلام میں رہے گا، یہ کرنا ہی پڑے گا۔ جیسے نماز فرض ہے، کرنا ہی پڑتا ہے، وضو سنت ہے، کرنا ہی پڑتا ہے، جو واجبات ہیں وہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی یہ گھوشت کر دے، کسی فرقے کے علماء اپنی کتابوں میں لکھ دے اور بیان کر دے اور امت پر زور ڈالے، پریشر ڈالے کہ اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا، تو وہ ہوتا ہے بدعت، وہ ہوتی ہے بدعت۔ اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ بدعت سیئہ ہے، بدعت حسنہ ہے کہ مستحب ہے، کیا ہے؟ جھٹ اٹھائے اور سرکار کی پیدائش کی خوشیوں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ کس کی پیدائش پر؟ سوچو ایک بار، آنکھ بند کر کے ٹھنڈے دماغ سے سوچو، جس کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، جس کے نام سے تم داڑھی رکھ رہے ہو، جس کے بتائے ہوئے طریقے پہ تم نماز پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، جو بھی آپ کر رہے ہو، یہ اس کے صدقے میں ملا ہے آپ، اور وہ صفات کرنے کے لیے آئے گے۔ اگر بندہ کئی غلطی کر لے، کوئی کچھ فہمی رہ جائے، کوئی اس سے عبادت میں ترک ہو جائے، لیکن اس کے رسول دل میں ہے، ان کا ادب دل میں ہے، تو وہ بچانے آئے گے، صفات کریں گے۔ حشر کے میدان میں انبیاء جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی اپنی امتیوں کو لے کر جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دو۔ کیوں بھائی؟ انبیاء تو انبیاء ہے نا، ان کے پاس کیا کمی ہے کہ سفارش کو حضور کے پاس جانا پڑے؟ یہ ہمیں ڈیمو ہے کہ وہ کتنے اعلیٰ ہیں۔ تو جن کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، جو جس کے نام پر تمہیں زندگی ملی ہے، جس کے صدقے طفیل میں سب کچھ ہے، کائنات بنی ہے، اور اسی کی پیدائش پر تم انگلیاں اٹھا رہے ہو، لائٹ مت جلاؤ، جھنڈے مت لگاؤ، کمکمے مت لگاؤ، فرارے مت لگاؤ، جلوس مت نکالو، نعرے مت لگاؤ، ان کی شان بیان مت کرو، ان کے نام پر مٹھائی مت بانٹو، ان کے نام پر جو ہے شربت مت بانٹو، کیا ہے یہ؟ کیا اس سے اسلام کو نقصان ہے؟ بدعت پر پابندی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لگائی تھی کہ امت کو ایسا کام نہ کرنے لگ جائے جس سے اسلام کو نقصان ہو۔ لیکن اس عمل سے، ربیع الاول کے عمل سے، حضور کی پیدائش کی خوشیاں منانے کے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج ان کے پروفٹ کا، ان کے نبی کا، ان کے آخری نبی کا، جو دنیا کا رحمت للعالمین ہے، آج ان کی پیدائش کا دن ہے۔ ورنہ جے شری رام بولنے والے بھی اپنے شری رام کا رام نومی مناتے ہیں، ہم ان سے بھی گئے گزرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کی مناتے ہیں، ہم ان سے بھی گئے گزرے۔ ہر کوئی امبیڈکر صاحب کے انڈیا میں، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، ان کا جنم دن مناتے ہیں، ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ گاندھی جینتی منائی جاتی ہے، ہم ان سے گئے گزرے ہیں۔ مزدور ڈے منایا جاتا ہے، لو ڈے منایا جاتا ہے، ڈاکٹر ڈے منایا جاتا ہے، نہ جانے اللہ فلاں کتنے ڈے منائے جاتے ہیں دنیا میں۔ یہ سب کا ڈے مناتے ہو خوشی خوشی، اور حضور جو رحمت للعالمین ہے، ان کی پیدائش پر تمہارے چہرے پہ دواڑی چھا جاتی ہے، نبوست آ جاتی ہے، اور انگلیاں اٹھانے لگتے ہو، لان تان کرنے لگتے ہو کہ کیوں مناتے ہو؟ اسلام کا تو تم کچھ جھنڈا برابر بھی علم نہیں ہے۔
لان تان کرنے کی ابو جہل کی طرح فٹ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہو، ایسا کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں؟ ارے بھائی پہلے علم حاصل کرو یار، وہ بدعت ہے کہ مستحب ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے کہ فرض ہے؟ کون سے سنی علماء نے کہا کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ ابھی عقل ہے کہ گھاس کھاتے ہو، پڑھنے جاتے ہو کہ گھاس اکھاڑنے جاتے ہو؟ پڑھنے جاتے ہو کہ گھاس اکھاڑنے جاتے ہو؟ گھاس چھیلنے جاتے ہو کہ اتنے دن تک لگاتے ہو تو وہاں پہ؟ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلا ویڈیو بہت ہی جلد آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔